بلٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں ضلع کرم، جہاں ضمنی انتخاب کے بعد ووٹوں کی گنتی اس وقت جاری ہے۔ حلقہ N45 ضمنی انتخابات کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق 3 پولنگ سٹیشن سے عمران خان 188 ووٹ لے کر آگے ہیں، جبکہ JUI کے جمیل خان 86 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں۔ بات کریں گے شہاب الرحمان ہمارے ساتھ ہیں۔ شہاب الرحمان، یہ بھی بتائیے کہ دن بھر پولنگ کا عمل کس طرح سے جاری رہا اور ابھی تک کتنے نتائج سامنے آئے ہیں؟ جی دیکھیں، دن بھر پولنگ کا عمل کافی سست روی کا رہا۔ ٹرن آؤٹ صرف 10% یہاں پہ ریکارڈ ہوا ہے، اور اب تک غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق یہاں پہ 3 پولنگ اسٹیشن کا ریزلٹ سامنے آیا ہے، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے عمران خان نے 188 ووٹ حاصل کیے ہیں، اور PDM کے مشترکہ امیدوار جمیل خان نے 186 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ یہاں پہ کل ووٹر کی تعداد 1,98,118 ہے، جس کے لیے 143 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے تھے، اور پولنگ کا عمل کافی سستی کا یہاں پہ رہا پورا دن، اور کسی قسم کے ناخوشگوار حالات یہاں پہ پیش نہیں آئے۔ جی، تفصیل کے لیے آپ کا شکریہ شہاب الرحمان۔ افسوسناک خبر دیں آپ کو کراچی کے علاقے میٹروول سائٹ سے، جہاں مکان منہدم ہونے سے متعدد افراد کے ملبے تلے ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ افسوسناک یہ خبر ہے کراچی سے، کراچی کے علاقے میٹروول سائٹ سے، جہاں مکان منہدم ہونے سے متعدد افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ بالکل، اور ریسکیو ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ منہدم ہونے والا گھر پہاڑی پر بنایا گیا تھا۔ 2 بچوں اور 1 خاتون کو زخمی حالت میں بھی نکال لیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں میٹروول سائٹ میں مکان منہدم ہوا ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے سما کے نمائندے یاسر حسین سے۔ یاسر حسین، بتائے گا ریسکیو کا عمل اس وقت جاری ہے، کیا بتا رہے ہیں ریسکیو حکام؟ جی بالکل، دیکھیے شاہزیب، یہ میٹروول سائٹ ایریا کا علاقہ ہے شہید قبرستان کے پاس، جہاں پہاڑ کے اوپر ایک گھر بنا ہوا تھا۔ گھر جو ہے وہ دوسرے گھر کے اوپر گرا ہے، جس میں متعدد افراد جو ہے ملبے تلے دب گئے ہیں، جس میں سے ابھی 1 خاتون اور 2 بچوں کو زخمی حالت میں نکال لیا گیا ہے۔ ان کو فوری طور پر عباسی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ ریسکیو ادارے اور پولیس یہاں پہنچ چکی ہے، اور ریسکیو ادارے ملبہ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اور بھی افراد ملبے تلے دبے ہونے کی اطلاعات موجود ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا یاسر۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کا تقرر آئینی عمل ہے۔ عمران خان کون ہوتا ہے، مشورے دینے والا یا پیشکش کرنے والا؟ خواجہ آصف نے واضح کیا کہ اگر PTI مارچ خونی ہوا تو اس کی ذمہ داری خیبر پختونخوا اور پنجاب حکومت پر ہوگی۔ چیف کی اپوائنٹمنٹ جو ہے، جانشین لانا ایک ریگولر فیچر ہے پچھلے 75 سال سے۔ عمران خان کے ذہن میں یہ کہاں آ گیا کہ یہ سیاست کا حصہ ہے، اور سیاستدان مذاکرات کر کے آرمی چیف جو ہے وہ لگائیں گے۔ فوج نام بھیجے گی منسٹری آف ڈیفنس کے ذریعے، جو سینئر موسٹ جنرلز ہوں گے، سوابدید ہے پرائم منسٹر کی، تو ان میں سے ایک نام چیف آف سٹاف جو ہے نیا اپوائنٹ کر لیں۔ عمران خان کون ہوتا ہے اس میں مشورے دینے والا یا مشورے آفر کرنے والا؟ قطعی طور پہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن ان کے بہت سارے لوگ جو ہے نا عمران خان کو چھوڑنے کا اندیا دے رہے ہیں، ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ خونی مارچ کا یہ خود کہہ چکا ہے، اور وہ گنڈا پور جو ہیں وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اگر کوئی خون خرابہ ہوا تو 98% جو ہے علاقہ جو ہے وہ ان کے سفر کا وہ پنجاب اور KP کی حکومت میں ہے۔ یہ ذمہ داری ان حکومتوں کی ہوگی۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ DG ISI نے مجھ سے پوچھ کر پریس کانفرنس کی۔ عمران خان نے ادارے کے خلاف ایسی باتیں کی جس کا جواب DG ISI نے مجھ سے اجازت کے بعد محتاط انداز میں کیا۔ شہباز شریف کے مطابق جس نے عمران خان کو پالا پوسا، اس شخص نے اسی ادارے پر تابڑ توڑ حملے کیے۔ عمران نیازی نے افواج پاکستان کے اوپر تابڑ توڑ حملے کیے، کبھی بیان دلوائے گل سے، کبھی بیان دلوائے سواتی سے، اور ادارے کو گھٹیا ترین الفاظ میں متون کرے، تو کیا کوئی ایک ہوش مند پاکستانی برداشت کر سکتا ہے؟ ڈین ہوتی ہے وہ بھی 3 گھر چھوڑ کے وہ حملہ کرتی ہے۔ جس طرح یہ اقتدار میں آیا، اس حد تک یہ ادارہ گیا اس کو کامیاب کرانے کے لیے۔ جس نے اس کو پالا اور پوسا شاید یہ کامیاب ہو جائے اور پاکستان کو بھلا ہو جائے۔ تمام اس ادارے نے بیریئرز ایک طرف کر دیے کہ شاید پاکستان کا یہ بھلا ہو جائے اس آدمی کے ذریعے۔ اس کو ہم وہ سپورٹ دیں جو کہ 75 سال میں
کسی کو نہ آج تک نہیں، دوبارہ کسی کو ملے گی نہیں. اتنی سپورٹ اگر ہمیں ملی ہوتی، پاکستان اپنے راکٹ کی طرح اوپر جا رہا ہوتا. وہ شخص مکمل طور پر ناکام ہو گئے اتنے دھکے لگانے کے باوجود بھی. دھکا سٹارٹ گاڑی بھی ہوتی ہے، اس کو آپ دھکے لگائیں تو وہ تھوڑی دیر چٹر کر کے چل پڑتی ہے، مگر یہ دھکا لگانے کے بعد بھی یہ گاڑی نہیں چلی. چونکہ یہ شخص ناکام ہو گیا اور ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا، اس کو غیر آئینی طریقہ اختیار یہ کیا کہ آپ کو میں جو مرضی آپ ایکسٹینشن لے لیں، اس کو ناکام کر دیں. جب وہ نہیں مانے تو پھر غدار اور میر جعفر اور میر صادق وہ کس طرح کے الفاظ استعمال کرتا تھا میرے بارے میں کہ تم تو بوٹ پالش کرتے ہو، پتہ نہیں کیا کیا الفاظ. تو پھر DGI انہوں نے مجھ سے اجازت لی، مجھ سے باقاعدہ مجھ سے پوچھا کہ جی یہ ہمارے ادارے پر اب بہت شدید الزامات لگ رہے ہیں. انہوں نے محتاط، انتہائی محتاط، کرسپ انداز میں اس کا جواب بھی دیا اور دفاع بھی کیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے رابطے کا انکشاف کیا ہے. یوٹیوبر سے ملاقات میں انہوں نے بتایا کہ آرمی چیف کے تقرر کے لیے عمران خان نے دوست کے ذریعے رابطہ کیا اور پیغام بھیجا کہ 3 نام میں دیتا ہوں، 3 آپ دیں. میں نے جواب دیا آرمی چیف کا تقرر آئینی معاملہ ہے، یہ وزیر اعظم کی صوابدید پر ہے، اس پر مشاورت نہیں ہو سکتی. میرے جاننے والے ہیں، کوئی مہینہ پہلے میرے پاس عمران نیازی کا پیغام لے کے آیا، ڈائیلاگ کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے ان کہا کہ کس ایشوز کے اوپر؟ ان کا جی 2 ایشوز، ایک آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہم آپس میں طے کر لیں، اور میں نے کہا ان کو اب یاد آیا آپس میں طے کر رہا ہوں. اور دوسرا کہ جی یہ ہم الیکشن کی ڈیٹ ہم طے کرنے کو تیار ہیں، الیکشن اگر کوئی ہمیں ڈیٹ دیں. میں نے کہا کہ آرمی چیف کی تو اپوائنٹمنٹ کیا انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا تھا جب انہوں نے آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹ کی تھی، اور خالصاً یہ ایک آئینی معاملہ ہے. آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ جو بھی ہے وہ سارے کا سارا ایک ثوابدید آئین نے وزیر اعظم کو دی ہے. تو اس کے اوپر تو کس بات کی بھی مشاورت کرنا چاہتے ہیں؟ اور کہ جی ہم جوائنٹلی مشورہ کر کے اپنا 3 نام وہ دیں اور 3 نام میں دیں. ان کو آپ پیغام دے دیں، میں بتا رہا ہوں ان کو پیغام دے دیں کہ میں ڈائیلاگ کے لیے تیار ہوں، جو کہ جس سے کہ ملک جو ہے کسی بھی بحرانی کیفیت میں نہ آئے. اس میں چارٹر آف اکانومی بھی ہے، اس میں چارٹر آف ڈیموکریسی بھی ہے، اور بھی چیزیں ہیں. لیکن جہاں تک آرمی چیف کی مشاورت کی بات ہے، وہ ایک آئینی معاملہ ہے، مجھے ان کے ساتھ مشاورت اس بارے میں نہیں کرنی. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا ایک اور یو ٹرن. مریدکے میں کارکنوں سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ فوج بھی میری ہے اور یہ ملک بھی میرا ہے. ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے سنتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میری فوج مضبوط اور تکڑا ادارہ بنے. میں چاہتا ہوں ہماری ساری قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہو، اور وہ اس لیے کہ فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے، اور ہم اپنے ملک میں آزاد رکھنے کے لیے ہمیں ایک مضبوط فوج چاہیے. ہندوستان کے اندر میڈیا میں خوشیاں بن رہی ہیں DGI کی پریس کانفرنس کے بعد کہ جی عمران خان کا اور فوج کا مقابلہ ہو گیا یا تصادم ہو گیا. کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اب یو ٹرن کا ذکر کریں. تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان PTI مارچ کے تیسرے روز بھی یو ٹرن پالیسی پر گامزن ہے. مارچ کاموکی میں ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. آج کا آخری خطاب کاموکی میں ہوگا. آپ کو بتائیں کیا کپتان کی ہمت جواب دے گئی ہے، کیونکہ عمران خان PTI مارچ کے تیسرے روز بھی یو ٹرن پالیسی پر گامزن ہے. عمران خان کا مارچ کاموکی میں ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. عمران خان کا آخری مختصر خطاب کاموکی میں ہوگا. اب خبر یہ آ رہی ہے، لانگ مارچ کے حوالے سے اپڈیٹ یہ آ رہی ہے کہ تحریک انصاف آخری خطاب کیا جائے گا کاموکی میں. مارچ کاموکی میں ہی ختم کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے، جبکہ آج کا آخری خطاب جو کہ مختصر ہوگا عمران خان صاحب کا، وہ بھی کاموکی میں ہی کیا جائے گا. تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان PTI مارچ کے تیسرے روز بھی یو ٹرن پالیسی پر گامزن ہے، اور بتایا جا رہا ہے، اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ مارچ کاموکی میں ختم کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے، جبکہ آخری مختصر خطاب بھی کاموکی میں ہی کیا جائے گا. تو سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا عمران خان جو ہیں وہ ہمت ہار چکے ہیں، کیونکہ ابھی جو لانگ مارچ ہے وہ جاری ہے.
لیکن مارچ کاموکی میں ختم کرنے کا فیصلہ سامنے آ رہا ہے اور آج کا آخری خطاب بھی کاموکی میں ہی کیا جائے گا۔ تحریک انصاف کا مارچ لوگوں کی جان پر بنائی۔ مریدکے میں عمران خان کے کنٹینر کے قریب انڈر پاس کی چھت گر گئی۔ حادثے میں 7 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں ایلیٹ فورس کا پولیس اہلکار بھی شامل ہے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق زخمیوں میں سے 5 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ اور آپ کو بتائیں تحریک انصاف کا لانگ مارچ نے خاتون صحافی کی جان لے لی۔ چینل 5 کی رپورٹر صدف منیر عمران خان کے کنٹینر کے نیچے آ کر جاں بحق ہو گئی ہیں۔ انتہائی افسوسناک خبر ہے۔ صدف عمران خان کے انٹرویو کے لیے کنٹینر پر جانے کی کوشش کر رہی تھیں، ایسا بتایا جا رہا ہے۔ افسوسناک خبر یہ سامنے آ رہی ہے تحریک انصاف کا لانگ مارچ، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس لانگ مارچ کی وجہ سے خاتون صحافی کی جان چلی گئی ہے۔ چینل 5 کی رپورٹر صدف منیر عمران خان کے کنٹینر کے نیچے آ کر جاں بحق ہو گئی ہیں۔ صدف عمران خان کے انٹرویو کے لیے کنٹینر پر جانے کی کوشش کر رہی تھیں، جس کے دوران یہ خبر سامنے آئی کہ صحافی کی جان چلی گئی، کنٹینر کے نیچے آ کر وہ جاں بحق ہو گئی ہیں۔ چینل 5 کی یہ خاتون رپورٹر ہیں جن کے حوالے سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے۔ تحریک انصاف کا لانگ مارچ خاتون صحافی کی جان لے گیا۔ چینل 5 کی رپورٹر صدف منیر عمران خان کے کنٹینر کے نیچے آ کر جاں بحق ہو گئی ہیں۔ صدف عمران خان کے انٹرویو کے لیے کنٹینر پر جانے کی کوشش کر رہی تھیں، جس دوران وہ کنٹینر کے نیچے آ کر جاں بحق ہو گئی۔ صدف منیر پی ٹی آئی مارچ کی کوریج کے لیے وہاں پر پہنچی تھیں۔ اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں۔ قذافی بٹ ہمارے ساتھ موجود اس وقت نہیں ہے، اس وقت بات کریں گے بیورو چیف لاہور نعیم حنیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نعیم حنیف صاحب، انتہائی افسوسناک خبر سامنے آ رہی ہے۔ کوشش یہ کی جا رہی تھی خاتون رپورٹر کی جانب سے کہ عمران خان صاحب کا انٹرویو وہ کر سکیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ فیصل ووڈا صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی 2-3 دن پہلے، اور ان کے الفاظ اگر ہم سب کو یاد ہوں، انہوں نے کہا تھا یہ خونی مارچ ہے اور پہلی جان لے لی ہے عمران خان صاحب کے اس مارچ نے۔ اور یہ بیچاری خاتون رپورٹر ہے، چینل 5 سے ان کا تعلق ہے اور بڑی ہی کونا مشق یہ صحافی ہیں، بڑے عرصے سے ان کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ فیلڈ میں ہمارے ساتھ کام بھی کرتی رہیں اور یہ اس مارچ کے ساتھ اپنی ڈیوٹی نعیم حنیف صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے، آپ کی جانب میں دوبارہ آؤں گا۔ اس وقت ہمیں وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ نے جوائن کیا، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ، اب بہت ہی افسوسناک خبر سامنے آ رہی ہے۔ خاتون رپورٹر ہیں، چینل 5 کی رپورٹر ہیں، صدف نعیم ان کا نام ہے، جو کہ کوشش کر رہی تھی کہ عمران خان صاحب کا وہ انٹرویو کر سکیں، لیکن وہ کنٹینر کے نیچے آ کر جاں بحق ہو گئی ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے جی ابھی یہ تھوڑی دیر پہلے یہ خبر سنی ہے اور میں صدف کو خود پرسنلی بہت قریب سے جانتی ہوں، اور مجھے تو ابھی تک میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کس طرح اس بات کو یہ ایکسیپٹ کروں کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ اتنی محنتی بچی، اتنی زیادہ محنتی بچی کہ ہمیشہ خبر کے پیچھے بھاگنا، ہمیشہ اپنے چینل کے لیے، چینل 5 کے لیے، اور اپنی پوری ذمہ داری، یہ بچی خطروں سے کھیلتی تھی، مول لیتی تھی۔ مجھے یاد ہے ہمارے جب اپوزیشن کے زمانے میں ایونٹس ہوتے تھے، چیزیں ہوتی تھیں، یہ ہمیشہ اسی طرح بچی اپنی محنت کے ساتھ، دل کے ساتھ یہ صحافت میں، کتنی بچیاں ہوتی ہیں جو صحافت میں آتی ہیں، بہت کم آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، اور یہ اس قسم کا جب میں، اور میں کوئی سیاست اس پہ نہیں کروں کیونکہ صحافی کی جان کے اوپر جو سیاست ہے وہ بالکل نہیں ہونی چاہیے، لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ جو انتظامات نظر آ رہے ہیں اور جس قسم کے حالات ہیں کہ ایک فارمر منسٹر عمران خان صاحب کا قریبی ساتھی جن کا نام گنڈا پور صاحب ہے، وہ لوگوں کو بندوقوں کے مورچے بنانے کی جو سبق ہے وہ دے رہے ہیں، ڈنڈوں کو چھپایا جا رہا ہے کلسٹرز میں بنا کے، آج آپ نے دیکھا وہ والی ویڈیو بھی آئی ہے۔ تو اس قسم کی انٹینشن، اور آپ نے دیکھی کہ 21 مئی کو بھی جب خونی مارچ کا اعلان ہوا تو ان کے عہدیدار کے ٹیرس میں گولی لگ کر ایک پولیس کانسٹیبل جو ہے وہ شہید ہوا۔ تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جب آپ کسی بھی کوئی بھی پولیٹیکل گیدرنگ کریں گے، وہ پولیٹیکل اچھا مریم صاحبہ، یہ تو ایک افسوسناک واقعہ سامنے آ گیا۔ دن بھر سے ہم رپورٹ کر رہے ہیں، کسی جگہ جھگڑے ہو رہے ہیں، کسی جگہ کرسیاں چل رہی ہیں، لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، یہ کارکنان آپس میں ہی لڑ رہے ہیں۔
انتظامی طور پر کہیں پر بھی حکمت عملی پی ٹی آئی کی نظر نہیں آ رہی. یہ ایک جان چلی گئی, یہ ایک سانحہ ہو گیا, اس کے بعد بھی کوئی واضح پیغام پی ٹی آئی کی جانب سے سامنے نہیں آئے گا. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ کیا مقصد ہے اس لانگ مارچ کا, اس خونی مارچ کا, جو کہ لوگوں کی جان بھی لے رہا ہے؟ اب دیکھیے اس خونی مارچ کا مقصد تو عمران خان سے صاحب کی جو مائنڈ سیٹ ہے اس سے نظر آ جاتا ہے. جو تقریر وہ کرتے ہیں, جو لانگ ڈرائیو پہ وہ نکلے ہوئے ہیں, جو کچھ 100 لوگ ان کے سامنے ہوتے ہیں, اس کی جو تقریر شروع کرتے ہیں, مار دو, جلا دو, گرا دو, فلانا کر دو. یہ تقریر 2014 میں کرتے تھے, اوے ایس پی, اوے ایس ایس پی, ان کے ڈنڈے مارو, ان کا سر توڑو. تو یہ جو جتنے کارکن لڑے ہیں اس سے زیادہ تو جو کنٹینر پہ کھڑے لوگ ہیں وہ لڑ رہے ہیں. مائنڈ سیٹ تو وہاں سے. لیکن میں اس وقت جو بات کر رہی ہوں صدف نعیم کے حوالے سے, یہ بچی میں نے ابھی پتہ کرایا ہے کہ ان کے گھر میں کیا معاملات ہیں, کہ کون کون ان کے گھر میں ہے. بڑا افسوسناک واقعہ ہے. آپ کو جرنلسٹ کی, آپ کو پولیٹیکل ریلیز میں ان کے الگ انتظامات ہوتے ہیں. آپ نے اپنے چہیتوں کو اوپر چڑھا لیا. ایک بچی صحافی جو ہے وہ فیمیل, وہ بھاگ رہی تھی کنٹینر. میں نے سنا ہے, میں نے ابھی پورے واقعے کا وہ نیوز لی ہے کہ وہ بھاگتی جا رہی تھی, آوازیں دیتی جا رہی تھی, اور وہ اسٹیئر پہ چڑھ گئی تھی. وہ دھکے سے نیچے گری اور وہ اس کا سر لگا ہوگا, خدا جانتا ہے کیا ہوگا. وہ کنٹینر اس کے اوپر سے مریم صاحبہ, کپڑے آپ دیکھیں بیچاری کے. بالکل مریم صاحبہ, آپ یقینی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ نون لیگ بھی کئی مارچ کر چکی ہے, اور ایسے میں خاص خیال رکھنا چاہیے کیونکہ خواتین ہوں, بچے ہوں, کارکنان کنٹینر کے چاروں طرف ہوتے ہیں, وہاں پر جس طریقے سے رش بھی ہوتا ہے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ ایسے میں خاص خیال رکھنا چاہیے, چاہے وہ خواتین ہوں, بچے ہوں یا دیگر کارکنان ہوں, یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کے جو بھی لانگ مارچ چل رہا ہے اس میں کسی کی جان نہ جائے, کوئی زخمی نہ ہو, کسی کا نقصان نہ پہنچے؟ دیکھیں چھوٹی موٹی بد انتظامی ہوتی رہتی ہے اس طرح کی, لیکن کیونکہ یہ پولیٹیکل ریلی نہیں ہے, یہ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے ایک لانگ ڈرائیو ہے جس میں صاحب آتے ہیں, تقریر کرتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, دھمکیاں دیتے ہیں, رات کو گھر چلے جاتے ہیں. جو لوگ ہیں وہ سڑکوں پہ رلتے رہتے ہیں. وہ آج آپ انٹرویوز میں دیکھ رہے ہوں گے لوگوں نے کیا کہا ہے کہ ہمیں یہاں کوئی نہ ہمارا نہ پینے کا انتظام, نہ کھانے کا انتظام, نہ رہنے کا انتظام, کوئی انتظام نہیں. وہ آتے ہیں, وہ تماشا لگا کے جھوٹ بول کے وہ چلے جاتے ہیں واپس. اور اسی طرح ہر پولیٹیکل گیدرنگ ہوتی ہے اس میں صحافیوں کا چھوٹی موٹی کہیں نہ کہیں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ 100% فول پروف ہوتا ہے, لیکن یہ انتظامات ہوتے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ خاتون صحافی کنٹینر کے پیچھے بھاگ رہی ہے, وہاں فارمر وزیر اطلاعات بھی اس کنٹینر پہ کھڑے ہوئے ہیں, ان کے انفارمیشن سیکٹری بھی کھڑے ہوئے ہیں, یہ خود کھڑے ہوئے ہیں جہاں سے یہ لوگوں کو اٹھا, اور وہ اسٹیج پہ چڑھ گئی بیچاری کنٹینر کے. اس کا ظاہر ہے کیا مسئلہ ہوگا, اس کا مسئلہ ہوگا عمران خان کا انٹرویو لینا ہوگا, اس کا مسئلہ ہوگا کہ وہ بیچارے وہاں دفتر سے فون کر رہے ہوں گے کہ باقیوں کے انٹرویو ہو رہے ہیں, تم کیوں نہیں ان تک پہنچ پائی ہے. وہ بیچاری کیا بتائے. آپ جب ہم سے گفتگو کر رہی ہیں تو عظمیٰ بخاری صاحبہ بھی ہمارے ساتھ آ گئی ہیں, ان کو ہم شامل گفتگو کریں گے. لیکن میرا سوال آپ سے ہے کہ اب یہ خاتون صحافی کی جان چلی گئی ہے, اس کا مقدمہ کس کے سر ہوگا, اس کا خون کس کے سر ہوگا, اس کی ذمہ داری کس کے سر ہوگی؟ اس کی اتنا اندھوناک واقعہ ہے, اتنا اندھوناک واقعہ ہے. لیکن جس شخص کا خواتین کے بارے میں مائنڈ سیٹ ہو کہ جو اپنے جتھوں کو اکٹھے کر کے کبھی میرے پیچھے لگا دے, کبھی کسی اور خاتون, جو مسجد نبوی میں خاتون کو نہ چھوڑے, وہ کیا خاتون کی عزت, جو کہتا ہو کہ خاتون کپڑے ایسے پہنتی ہیں اس لیے ان کا ریپ ہوتا ہے, ان کا کیا مائنڈ سیٹ ہے خواتین کے بارے میں, مجھے یہ بتائیں. ان کے کلمات مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں سن لیں, خواتین کے بارے میں سن لیں, تو وہ خریدہ فاروقی صاحبہ کے بارے میں آپ نے ان کے ابھی ہفتہ پہلے خیالات سنے تھے جو میں رپیٹ نہیں کر سکتی نیشنل ٹی وی کے اوپر. تو یہ تمام مائنڈ سیٹ ان لوگوں کا ہے, اور یہ ایک ایسا اندھوناک واقعہ ہے. اللہ اور صبر دے ان کے گھر والوں کو, ان کے بہن بھائیوں کو, ان کے والدین کو. میں ابھی عظمیٰ سے ہی بات کر رہی تھی اور یہ بھی پتہ لگا رہی ہیں, یہ صدف کو جانتی بھی ہیں, اور کہ گھر سے ان کا پتہ کریں بیچارے کس حالات میں وہ لوگ ہوں گے اس وقت. تو میں تو اس کی, میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس واقعے کی جتنی اس وقت مذمت کر سکتی ہوں. عظمیٰ بخاری صاحبہ, بالکل افسوسناک واقعہ. عظمیٰ بخاری صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عظمیٰ صاحبہ, آپ کو بھی شامل گفتگو کریں گے. جس طریقے سے یہ خبر اب سامنے آ رہی ہے انتہائی افسوسناک ہے, کیونکہ خواتین رپورٹرز کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, مختلف خواتین صحافی بھی اس لانگ مارچ کا حصہ ہوتی ہیں, کوشش کر رہی ہوتی ہیں خبریں وقت پر پہنچائیں. آپ کے خیال میں کتنا خیال رکھنا چاہیے خاص طور پر ایسی لانگ مارچ کے اندر کہ کسی کی جان کو نقصان نہ پہنچے, کسی کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. میرا صدف کے ساتھ بہت پیار کا رشتہ تھا, مجھے یقین نہیں آ رہا کہ صدف نہیں رہی, اور میں اس کو پیار سے چھلی کہا کرتی تھی. اور خاص طور پہ جب نیوز کانفرنسز کے اندر یا پنجاب اسمبلی کی سڑک اس کے اوپر سیڑھیوں کے اوپر جو ہے
वो इंटरव्यू जब मैंने आना या मैं निकल रही होती थी तो भागी आती थी मेरा शॉट लेने के लिए, मुझसे बात करने के लिए। और बहुत ही एक होता ना मीडियोक्रेसी, एक काम करने वाली जुनूनी किस्म की एक सादा सी लड़की थी। और मुझे जो यकीन नहीं आ रहा कि अल्लाह ताला ने जिंदगी ही है, जिंदगी का असल एसेंस कि आपको नहीं मालूम कि आपके साथ कल क्या होने वाला है। लेकिन जो फिरौन बने बैठे हैं, जिनको लाशों पे सियासत करने का शौक है, मैंने भी पूछा है ट्वीट करके यही कि इसका खून किसके हाथ पे पूछना है, और क्या इस बेचारी, ये भी तो साफी है ना, इसके लिए क्या ट्रेंड चलेंगे, क्या इसके लिए जो है वो इंसाफ मांगा जाएगा। मेरी इतलात के मुताबिक ये बेचारी आधा पौना किलोमीटर भागती रही है कंटेनर के साथ। आप मीडिया के लोग हैं, आपको मालूम है एक कंपटीशन का दौर है, और खास तौर पे नौकरियों के लाले पड़े होते हैं कि अगर आपकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है तो आपको जो है वो चैनल जो है वो निकाल देता है। और हर वक्त तो इस टेंशन में रहती थी कि मुझे निकाल दिया जाएगा, ये मुझे निकाल दान दिया जाए। मुझे याद है कि जब हमजा साहब का और मरियम साहिबा वाला लॉन्ग मार्च हो रहा था, मैंने मरियम औरंगजेब से रिक्वेस्ट की कि उस वक्त भी ये नीचे भाग रही थी, मैंने मरियम औरंगजेब से रिक्वेस्ट की कि इसको ऊपर बुलाओ, ये बेचारी जो है ना, और मुझे उसने मैसेज किया कि मेरी नौकरी का मामला, मुझे ऊपर बुला ले। अब भी उसकी नौकरी का मामला होगा ना, वो भागती रही, उसको किसी ने ऊपर नहीं बुलाया। उसके ऊपर चुके कंटेनर के ऊपर सिर्फ चंद चमचे, कड़छे और जो है ना वो जो उनके बोली बोलने वाले यूट्यूबर है, सिर्फ उनको इजाजत थी। आम आदमी नहीं, आम रिपोर्टर नहीं जा सकता था ऊपर। और वो एक जगह कंटेनर खड़ा हुआ है तो उसने ऊपर चढ़ने की कोशिश की है, और जो है ये नीचे गिरी और ऊपर से कंटेनर गुजर गया। अब इस खबर के बाद कोई अच्छी अलार्मिंग सिचुएशन ऐसे नजर आ रही है कि मतलब कुछ अच्छे हालात नहीं आगे जाकर होने वाले। नईम हनीफ हमारे साथ हैं। नईम, ये चल क्या रहा है? कंटेनर के ऊपर इनकी लीडरशिप आपस में लड़ रही है, कंटेनर के नीचे लोग सड़कों पर कारकुनान आपस में लड़ रहे हैं, ऐसे में ये अफसोसनाक वाकयात भी हो रहे हैं। तो जब कोई तैयारी नहीं थी तो फिर इस लॉन्ग मार्च की जरूरत क्या थी? इमरान खान साहब का जो एक रवैया है, पसंदी है उनकी, और शोज और मनपसंद मीडिया वो चैनल के नाम को फैसला करते हैं उनके लोग और इमरान खान के किसको कंटेनर के ऊपर बुलाना है, किससे को इंटरव्यू देना है, नहीं देना है। मैं अभी 10 वाक़यात बता सकता हूँ पिछले 10 दिन के अंदर कि इनकी तकरीबात में, इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इमरान खान के मुख्तलिफ खिताब में समा की गाड़ी को रोक दिया जाता है, ना वज़ीर हाउस घुसने दिया जाता है, ना 90 शायरा पे जाने दिया जाता है, और ना ही किसी को की जाए फ्राइज की अंजाम दही उसके बावजूद कर रहे हैं। और मैं बैक बता देता हूँ आपको, मुझे इदारे से भी उसी तरह मसला रहा जिस तरह आज। नईम हनीफ, जब तक आपकी आवाज़ हम तक ठीक से नहीं पहुंच रही, अपने देखने वालों को हम ये अफसोसनाक खबर बताएं। एक खातून सहाफ़ी जिनका नाम सदफ नईम है, वो जान से गई हैं। ये बताया जा रहा है कि कवरेज के लिए पीटीआई के लॉन्ग मार्च में थी और वो कंटेनर के नीचे वो आई हैं और उनकी जान चली गई है। सीनियर एंकर पर्सन किरण नाज ने हमें ज्वाइन किया है। किरण, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जिसको बताते हुए मरियम औरंगज़ेब भी रंजीदा हो गई, अज़मा बुखारी साहिबा भी इस पर दुख का इजहार कर रही थी। किरण, ये कैसा रवैया है? कवरेज के लिए यहाँ पर सहाफ़ी जाते हैं, खातून सहाफ़ी खासकर, लेकिन कवरेज के लिए उनको जगह नहीं मिल पाती, धक्कम पेल होती है, और फिर आज ये खातून सहाफ़ी जान से ही चली गई हैं। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है, मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, समा की तरफ से कंडोलेंस उनकी फैमिली के लिए। यकीनन वो एक खातून, एक लड़की, और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके ऊपर थी, क्या कुछ उसके साथ था, ये अल्लाह बेहतर जानता है या वो खानदान बेहतर जानता है जो अब इन सारी चीज़ों को उसके बाद फेस करेगा। लेकिन अगर ये पॉलिटिकली देखा जाए तो बहुत ही अफसोसनाक कि जहाँ पर आप अपने लॉन्ग मार्च करते हैं, अपने सियासी जलसे करते हैं, तो वहाँ पर जब आप इन्हीं सहाफ़ियों को बुलाते हैं कि वो आपकी कवरेज करके आवाम तक पहुँचाए, तो कम अज़ कम उनके लिए कुछ कोई ऐसा बंदोबस्त, कोई ऐसी तमीज़, कोई ऐसी इंसानियत का मुजाहरा तो हो कि किसी की जान ना चली जाए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कोई पहली दफ़ा इस तरह का कोई वाक़या हुआ है, इससे पहले भी आपको याद होगा किसी तरह का एक मार्च हो रहा था, एक रैली गुजर रही थी, वहाँ पर एक बच्चा गाड़ी के नीचे आ गया था। यहाँ पर अब एक सहाफ़ी खातून है जो कि कंटेनर के नीचे आ गई है, तो इसकी खून का जिम्मेदार होगा कौन,
اس کا خون ہوگا کس کے ہاتھ پر؟ اس سے لانگ مارچ کے حوالے سے ویسے ہی کہا جا رہا تھا کہ یہ خونی لانگ مارچ ہوگا، تو کیا خدا نہ خواستہ اس کا آغاز ایک صحافی برادری سے، ایک خاتون صحافی نے اپنا خون دے کر کیا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہاں پر یہ سارا جو معاملہ ہوا، عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ عوام انجوائے کریں گے، تو خان صاحب اس طرح سے عوام انجوائے کریں گے یا خان صاحب اس فیملی کے پاس جائیں گے اپنی لانگ مارچ کو پاز کر کے، ان کو جا کر ان سے اظہار ہمدردی کریں گے کہ وہ لڑکی جو کہ مسلسل کوریج کے لیے ان کے ساتھ موجود تھی، لاہور سے ساتھ چل رہی تھی، اور جہاں تک عمران خان صاحب کا قافلہ چل رہا تھا وہاں تک یہ لڑکی ساتھ موجود تھی، صحافی ساتھ موجود تھی، اور اب اس کی جان چلی گئی ہے۔ تو اس کا خون کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ کون ذمہ دار ہوگا؟ کون رسپانسبلٹی لے گا؟ اور اب مزے کی بات یہاں پر پتہ ہے کیا ہے صدرا، مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ خان صاحب کا لانگ مارچ ہے اور خان صاحب کے کارکنان ہیں، خان صاحب کے لوگ ہیں یہاں پر، تو ابھی ان کے پاس اس کی رسپانسبلٹی ڈالنے کے لیے بھی کوئی ہوگا نہیں، وہ اس کو حکومت کے اوپر ڈال نہیں سکیں گے، ورنہ تو وہ ان کا تو بس نہ چلے کہ وہ اپنے ہر مسئلے کو حکومت کے اوپر اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈال دیں، اپنے ہر پرابلم کو حکومت کے اوپر اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈال دیں۔ تو یہاں پر کیونکہ ان کا اپنا لانگ مارچ چل رہا تھا، کسی کی جان چلی گئی ہے، اور جان چلی گئی ہے تو پھر ان کی تو عادت کی ہو گئی ہے لاشوں پر سیاست کرنے کی۔ پچھلے دنوں ارشد شریف شہید ہوئے تو اس کے اوپر کس طرح سے سیاست کی گئی، ان کے جنازے میں نہیں آئے لیکن اپنے کنٹینر پر ارشد شریف کی تصویر کے ساتھ ضرور ان کی لاش پر سیاست ہو رہی ہے۔ تو ابھی مجھے یقین ہے کہ یہ ایک صحافی خاتون جو کہ اپنی جان سے چلی گئی ہیں اس لانگ مارچ کی کوریج کرنے میں، ان کی فیملی کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی اور کیا گزرے گی آنے والے وقتوں میں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کے اوپر بھی یقیناً سیاست جو ہے نا وہ بھرپور طریقے سے چمکائی جا رہی ہے۔ بالکل کرن ناز، اس وقت نعیم حنیف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نعیم صاحب، ماضی میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں، یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے، میں نے خود کوریج کے دوران بہت دفعہ رپورٹ کیا ہے، لاہور میں جلسوں کے دوران بد انتظامی ہوتی تھی، کئی لوگوں کو مارا پیٹا جاتا تھا، یہ تو ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں، لیکن اب سوال صرف اتنا پیدا ہوتا ہے کہ اس تحریک انصاف کی لانگ مارچ میں اس خاتون رپورٹر کو انصاف کیسے ملے گا اور کون دے گا؟ میں پہلے بھی جو ہے آپ کو خبر دینا چاہ رہا تھا، تھوڑا سا ماضی بتانا چاہ رہا تھا، یہ عمران خان صاحب کی پسند اور ناپسند کی بھیڑ چڑھی ہے صدف نعیم۔ صدف کو میں پچھلے 15 سال سے فیلڈ میں دیکھ رہا ہوں، یہ ہمارے ساتھ بھی کام کرتی رہی، ہماری کولیگ تھی صدف نعیم، اور مجھے 22 سال ہو گئے اس شہر میں صحافت کرتے ہوئے۔ عمران خان صاحب کا جو ایک متعصبانہ رویہ ہے، میں اپنی مثال اگر دوں تو سما ٹی وی کی ڈی ایس این جی کو کسی کوریج کے لیے، چاہے وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس ہو، چاہے وہ 90 شاعرہ ہو، جہاں پہ عمران خان صاحب میٹنگز کر رہے ہوتے ہیں، پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے لوگوں کو نہیں جانے دیا جاتا، نہ کوریج کرنے دی جاتی ہے، اور سب سے مشکل حالات میں اس وقت سما ٹی وی کی ٹیم لانگ مارچ کے ساتھ جو ہے وہ جا رہی ہے اور اپنے فرائض کا انجام دہی کر رہی ہے، اور یہ ادارے سے سبق کا تعلق ہے، ماضی گواہ ہے، پورے لاہور کا میڈیا جانتا ہے کہ عمران خان صاحب کے اس ادارے کے ساتھ کیا مسائل رہے، ضیاء شاہین مرحوم جو اس ادارے کے مالک تھے ان کے ساتھ ان کی کیا مسائل رہے، اس طرح عمران کرتے تھے، اس طرح آج جو ہے وہ ہمارے لوگوں کو کام کرنے سے روکا جاتا ہے، اور یہ عمران خان صاحب خود فیصلہ کرتے ہیں کس چینل کے رپورٹر کو، کس چینل کے اینکر کو انہوں نے انٹرویو دینا ہے، کس کے ساتھ فیصلہ کرنا نہیں کرنا ہے۔ یہ بیچاری صدف اس کوشش میں تھی کہ کسی طرح وہ اپنے ادارے کی ریپرزینٹیٹو ہے وہاں پہ، اور کسی طرح اس کو موقع مل جائے اور وہ 2 منٹ کا عمران خان صاحب کا کوئی ایڈوائز کر لے، ان کے ساتھ اس طرح بات کر لے جس طرح عمران خان دوسرے چینلز کو بلا کے، میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ ان کے رپورٹرز کو اوپر بلا رہے تھے باری باری کنٹینر پر، اور صدف نعیم کا نام جب بھی گیا ان کے سامنے اور اس ادارے کا نام جب بھی گیا تو انکار کر دیا گیا کہ اس کو اوپر نہیں بلانا ہم نے۔ یہ اب میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، اپنی جو ہے وہ آمدنی کے لیے کے لیے وہ کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح سے اس کو رسائی مل جائے 2 منٹ کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی کے سامنے، اور وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ان سے بات کر لے، اپنے کیمرے کے ساتھ ان سے بات کر لے، 200 کر لے، اور اپنے ادارے کو وہ ٹھیک ہے نعیم حنیف صاحب، اور خاتون صحافی صدف نعیم کے حادثے میں جاں بحق ہونے کے بعد پی ٹی آئی نے آج مارچ روک دیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کہتے ہیں خاتون صحافی کے لواحقین سے تعزیت کرتا ہوں، حادثے کی وجہ سے لانگ مارچ کو یہیں روکنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں۔
मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आज एक एक्सीडेंट की वजह से हमें ये पोस्टपोन करना पड़ा। उनकी फैमिली के लिए हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि उनको हौसला दे और ताकत दे। ये जो ट्रेजेडी हुई है तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के दौरान खातून सहाफ़ी की जान गई है। चैनल 5 की रिपोर्टर सदफ नईम है जो कि इमरान खान के कंटेनर के नीचे आकर जाँ बहक हो गई हैं। सदफ इमरान खान के इंटरव्यू के लिए कंटेनर पर जाने की कोशिश कर रही थी कि इस दौरान ये अफसोसनाक हादसा पेश आया। किरण नाज हमारे साथ इस मामले पर बात करने के लिए मौजूद हैं। किरण नाज, इसके ऊपर जो भी सवाल किया जाए अल्फाज कम लगते हैं, बस एक ही सवाल जहन में आता है कि लोगों की जान लेने के बाद अगर आप अपना मकसद हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो ऐसी कामयाबी का क्या फ़ायदा? किरण को शायद आवाज़ नहीं हमारी जा पा रही। नईम हनीफ साहब, इसी सवाल का जवाब आप दे दें। जी मैं यही अर्ज कर रहा हूँ। मैंने इससे पहले भी बताया कि बिल्कुल सुथरे बेमुहार और एक मिसमैनेजमेंट दिखाई दी। इससे पहले भी जितने झगड़े हो रहे हैं, इससे पहले भी एक हादसा हो चुका है, उसमें कुछ सिक्योरिटी एहलकार भी जख्मी हुए हैं, कुछ कारकुन भी जख्मी हुए हैं। इससे पहले जो इन्होंने एक मार्च किया था, आपको याद होगा, उससे आज़ादी चौक से बल्कि ये रावी पुल से समनाबाद का एक शख्स जो है वो गिर के जहाँ बहक हो गया। आज तक इमरान खान साहब उसके घर ताज़ियत करने के लिए नहीं गए उसके अहले खाना के साथ। आज जिस तरह खान साहब यहाँ फरमा रहे हैं खड़े होके, और अरशद शरीफ के हवाले से 2 दिन जिस तरह इन्होंने सियासत करने की कोशिश की, उनकी नमाज जनाजा में भी इन्होंने शिरकत नहीं की। तो अब देख लेते हैं कि किस तरह वो सदफ के घर जाते हैं, उनके घर वालों से मिलते हैं, ताज़ियत करते हैं, उनकी नमाज जनाजा में शिरकत करते हैं या नहीं करते। मगर सूरत हाल इतनी एक गंभीर हो चुकी है कि कोई मैनेजमेंट नहीं है वहाँ पे। साबिक वज़ीर इत्तलात जो है फवाद चौधरी ऊपर मौजूद हैं, उसके बाद शहबाज गिल वहाँ पर मौजूद हैं जो मीडिया के साथ साथ कोऑर्डिनेशन करते थे, फैसल जावेद वहाँ पर मौजूद हैं। जहाँ दूसरे मीडिया, आप नाम समा को एक्सेप्ट दें, समा को अगर समा का आपने वहाँ पे बाइकआउट कर रखा है, हमारे प्रोग्राम्स का बाइकआउट कर रखा है, वहाँ भी समा के रिपोर्टर्स को नहीं दी जा रही। मगर अपने फराइज की अंजाम दही हम पहले भी कर रहे थे, अब भी करते रहेंगे और पूरी ईमानदारी के साथ हम इनके मार्च की कवरेज कर रहे हैं। मगर सदफ नईम जो है वो एक खातून थी। वो आज जब से मार्च शुरू हुआ वो कोशिश कर रही थी कि किसी तरह 2 मिनट के लिए उसको रफाई दे दी जाए इमरान खान साहब को। और इनकी तमाम मैनेजमेंट को पता है कि बार सदफ नईम उनको कहती रही कि किसी तरह मुझे भी मौका दे दें, जिस तरह दीगर चैनल्स को मौका दिया जा रहा है, दीगर सहाफियों को मौका दिया जा रहा है। मगर उस बेचारी खातून को जो है वो बिल्कुल इन्होंने मौका नहीं दिया और इनकी बेहिसी की वजह से और इनके मुतस्सबाना रवैये की वजह से आज सदफ नईम जो है वो अपनी जान से हाथ खो बैठी। और मैं ये समझता हूँ जो उज़मा बुहारी की बात से इत्तफाक करता हूँ, अब भी ऐसे ट्रेंड चलने चाहिए। और सदफ नईम ने भी अपनी नौकरी की, अपने रोजगार की और ईमानदारी के साथ जो है अंजाम दही के दौरान वो जहाँ तक ज्यादा हुई है। और सदफ नईम भी मैं समझता हूँ कि शहीद हुई है। आज जो है वो अपनी ड्यूटी नईम हनीफ साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। हम देख रहे हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी सहाफी सदफ नईम की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया है। शहबाज शरीफ ने ट्विटर पैगाम में कहा है, खातून सहाफी के कंटेनर से गिरकर जाँ बहक होने पर शदीद दुख है। अंदोनाक वाक़े पर जितना अफसोस किया जाए उतना कम है। सदफ नईम एक मुतहर्रिक और मेहनती रिपोर्टर थीं। मरहुमा की मग़फ़िरत अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सहाफ़ी सदफ नईम की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया है। शहबाज शरीफ ने ट्विटर पैगाम में कहा, खातून सहाफ़ी के कंटेनर से गिरकर जाँ बहक होने पर शदीद दुख है। अंदोहनाक वाक़े पर जितना अफसोस किया जाए कम है। सदफ नईम एक मुतहर्रिक और मेहनती रिपोर्टर थी। मरहुमा की मग़फ़िरत अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ करते हैं। इसी पर बात कर रहे थे नईम हनीफ। किरण नाज भी हमारे साथ थी, जबकि मरियम औरंगज़ेब साहिबा और अज़मा बुखारी साहिबा ने भी इस मामले पर गुफ्तगू की। अपना नाम का शुक्रिया।